اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی۔ آج سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 کو پڑھیں گے، 57 اور 58 کی تلاوت کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن۔ وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آج توفیق دی کہ یہ ذکر اللہ کریں۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 اور 58، جو کہ 156 اور 157 اور 158 ہے، اس کی تلاوت کی گئی۔ اور ان دو آیات کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں کہ میرا خیال ہے کہ زندگی گزر جائے اور میرا خیال ہے صدیاں گزر جائیں تو یہ بات وضاحت نہیں ہو سکتی۔ ایک مختصر کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اور اس کو سننے اور سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو آیتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور ان کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کے بعد جو آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں جو بنی اسرائیل میں منع تھیں، حضور کے آنے کے بعد حلال ہو گئیں، اور جو ان میں کچھ ایسے احکام تھے جو بہت سخت تھے ان میں نرمی آئی۔ جیسے خون کے بدلے صرف خون کا حکم تھا، یعنی آپ دیت نہیں دے سکتے تھے یا معاف بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو بنی اسرائیل اسلام سے پہلے احکام یہی تھے کہ اگر قتل کیا تو قتل کے بدلے قتل ہوگا، لیکن حضور رحمت للعالمین کے طور پہ نازل ہوئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر پچھلی کتابوں میں فرمایا۔ قرآن میں تو صرف ذکر آیا تھا تورات اور زبور کا، لیکن ابھی جو مسلمان علماء کرام نے جو تحقیق کی ان میں پتہ چلا پارسیوں کا جو دینی، جن کو زوراسٹرین بھی کہا جاتا ہے، زرتش کے پوجنے والے، اور جوش جو کہ یہودی کہلاتے ہیں، اور جو کہ بدھسٹ جو بدھا کے ماننے والے ہیں، اور بائبل جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا ذکر ہے، اور ہندو کتابوں میں ویداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ تو اس موضوع پہ آج بات ہوگی، کیونکہ میرے پاس انگلش میں لکھا ہوا مٹیریل ہے تو میں اس کو تھوڑا ٹرانسلیٹ کروں گا، تو ذرا صبر کیجیے گا۔ اور پچھلے اتوار کو معذرت چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کچھ آواز نہیں صحیح آ رہی تھی، تو کچھ آپ لوگوں کو نہیں ملا ہوگا میرا سننا، یا قرآن کا سننا آپ کی اس میں نہیں آیا ہوگا، لیکن انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانی فرمائے گا ہم سب کے لیے۔ تو شروع یہ کرتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو ذکر کروں کہ جو پارسی، جو آپ کو پتہ ہے اسلام جب آیا تو اس وقت پارسی جو تھی، یعنی کہ ایرانی حکومت تھی، ساسانی حکومت تھی، اور وہ بہت بڑے ان کی حکومت تھی قیصر و کسریٰ کی، یہ دونوں نے سپر پاور تھے۔ تو قرآن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، اور میں تھوڑا اس کا ذکر کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں زین اوستا جو ان کی کتاب ہے اس میں مینشن کیا گیا ہے، زین اوستا فروادرین یاش چیپٹر نمبر 28 اور آیت نمبر 129 میں، جو کہ ان کی سیکرڈ بک آف دا ایسٹ کہلاتی ہے، والیوم نمبر 23، زین اوستا پارٹ 2 پیج 220 میں، کہ ان کا نام فاتح ہوگا، سویشانت whose name will be اوستات ریتا۔ یہ سویشانت کے مطلب ہوتے ہیں رحمت والا، یعنی بینیفیسنٹ، اور ان کی وجہ سے ساری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا، اور ان کا وہ اوستات ریتا ہوں گے، اور he will be who make the people bodily creature rise up، جو انسانیت کو عروج پہ لائیں گے۔
ان کا مقام بلند کریں گے. جیسے کہ کسی انسان کی وقت نہیں تھی تو ہر مومن کی، ہر انسان کی وقت جو ہے افضل ہوگی. اور because of the bodily creature and of the living being will stand against the destruction of the body being creatures withstand the drug of two-footed brute. To withstand the evil done to faithful means worshipper of the idols. یہ اس کے مزدیان میں اس کا ذکر ہے، یعنی جو لوگ ان میں شرک کر رہے ہوں گے، جو ان کو شرک سے روکیں گے اور ان کو انسانیت کو عروج اور فضیلت عطا فرمائیں گے. اور ان کی پروفیسی میں یہ بھی لکھا گیا، یعنی ان کے بارے میں بیان کیا جا چکا تھا کہ یہ تقریباً ساری صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آتی ہیں کہ آپ صرف فاتح ہی نہیں تھے. جب آپ نے فتح مکہ فرمائی تو اس وقت جو تمام عربوں کو آپ نے جمع کیا اور آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، یعنی تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی سختی نہیں ہوگی. یہ آپ کی رحمت تھی جو آپ نے ان لوگوں پہ کی. ورنہ تو اس زمانے میں دور تو یہ تھا کہ جب بھی کوئی حکمران آتا تھا تو وہ اپنے دوسرے لوگوں کو وہ قتل کر کے ان کو ختم کر دیتا تھا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہماری سمجھ میں آنے کی بات ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ there shall be no reproof against you، یعنی حضور نے فرمایا آج تم پر کوئی عذاب نہیں ہے، تم پر کوئی سزا نہیں ہے. تو شویشانت کے جو مطلب ہیں ان کے مطلب ہوتے ہیں پریزڈ ون، یعنی جیسے محمد اور احمد، جس کی یہ ہیسٹنگ انسائکلوپیڈیا سے معنی اخذ کیے گئے. اور اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو جو تعریف کیا ہوا ہوگا اس کا نام ہوگا عربی میں محمد، یعنی جو بہت زیادہ جس کی حمد یا تعریف کی گئی. حمد کہتے ہیں تعریف کو اور محمد کہتے ہیں یعنی ان کی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. استوت ایرتا میں یہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے، اس کی جو اصل نکالا گیا ہے لفظ، اس کا نام ہے استو، جو سنسکرت میں بھی، اور زین جس کا مطلب ہوتے ہیں تعریف کیا ہوا. اور پھر ستیودان جو کہ آج موجودہ دور کا ستیودان جو یہ آج کا جس کو پرشیا کے معنی میں لیا جاتا ہے، پرشین کے اس میں لیا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پریزڈ ون، یعنی تعریف کیا گیا. اور یہ جو پرشین زبان ہے، جو فارسی زبان ہے، اس کی بھی اصل روٹ سے نکلا ہے استدان، جس کے معنی ہوتے ہیں جو چیزوں کو ابھارے اور ان کو عروج دے اور ان کو فضیلت دے. یہ ان معنوں میں بھی لیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر دیکھا جائے تو اوستات ریتا اس کے معنی ہوں گے تعریف کیا ہوا، جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی میں نام پڑتا ہے محمد یا احمد، یعنی جس نے حمد کی. تو اس طرح کا عربی ٹرانسلیشن میں حضور کے دونوں نام یعنی محمد اور احمد کی تعریف نکلتی ہے اس لفظ میں. اور یہ سورہ انبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو کہ سورت نمبر 31 ہے اور آیت نمبر 107 میں سورہ انبیاء میں. تو یہ بالکل ایسی لفظوں کو آپ اگر غور کریں تو یہ جس شخص کی تعریف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وہی پچھلی کتاب ہے، ان کی صفات اور ان کی شخصیت کا بیان ہے. اور پھر ان کی ایک کتاب میں صحابہ کرام کا ذکر آیا ہے، سینکٹیٹی آف دا پروفٹس کمپینین. اور زیند اوستا میں زمایات یاش چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 95 میں ان کی سیکرٹ بک آف ایسٹ والیوم نمبر 23 زیند اوستا پارٹ 2 پیج نمبر 308 میں and there shall his friends come forward, the friends of Astavat Erita, who are find smitting, well thinking, well speaking, well doing, following the good law, and those whose tongue have never uttered a word of falsehood. اب یہ بتائیے صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی ہے کہ ان کے جو صحابی ہوں گے وہ اچھے بولنے والے ہوں گے، اچھے سوچ والے ہوں گے، اچھی کلام والے ہوں گے، اچھے اعمال والے ہوں گے، اور ایک اچھا قانون لے کر کے وہ دنیا میں آئیں گے. اور ان کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹی اور بد کلامی آپ نہیں سنیں گے. اور حضور علیہ السلام کو جیسے ان کی زبان میں استوات ریتا کے نام سے یاد کیا گیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں محمد اگر عربی میں لیا جائے. اور صحابہ کا جب ذکر آیا تو اس میں ان کی کتاب ہے دساتیر. اس دساتیر میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ زوراسٹرین لوگوں کے بارے میں کہ جب وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، دیکھیے کیسے ورڈنگ ہے. جب حضرت عمر کا ذکر یا کہہ لیں کہ صحابہ کرام نے جب ایران فتح کیا، یہ اس کا ذکر ہے.
دساتیر میں جو کہ مسلمانوں سے پہلے لکھی گئی ہے، اس میں لکھا یہ گیا ہے that when the Zoroastrian people will forsake their religion and will become dissolute, the man will rise in Arabia whose follower will conquer Persia and subjugate the arrogant Persian. Instead of worshipping fire in their own temple, they will turn their faces in prayer towards Kaaba of Abraham, peace be upon him, which will be cleared of all idols. They, the followers of the Arabian prophet, will be mercy unto the world. They will become the masters of Persia, Madain, Tos, Balkh, and sacred places of the Zoroastrian and the neighboring territories. Their prophet will be the eloquent man telling miraculous things. This prophecy relates to no other person but Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, peace be upon him, will be the last prophet. It is mentioned in Bundash chapter 30 verse number 6 to 27 that Soisham will be the last prophet, implying that Prophet Muhammad, peace be upon him, will be the last prophet. The Quran testified in Surah Al-Ahzab, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Huzur khatm nabuwat bhi hai. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. دیکھیں قرآن نے یہ بات بتائی اور یہ ان کی کتاب دساتیر میں لکھا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں جب وہ ایران پہنچیں گے جو اس وقت کا فارس کہلاتا تھا، وہاں کے لوگوں کو وہ جنگ کر کے ان کو قابض ہوں گے اور ان کو ہرا دیں گے، اور اس ملک میں پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے بتوں کی جو آگ کی پرستش کرتے تھے، ان کے چہرے کعبہ کی جو ابراہیمی کعبہ ہے اس کی طرف بدل دیے جائیں گے، جو کہ ان کی کتاب میں ابراہیم کے نام سے لکھا ہوا ہے، اور اس کعبے کو بتوں سے پاک کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ جو ان کے صحابہ بھی ساری دنیا کے لیے رحم اور مرسی کا معاملہ کریں گے، اور وہ ان کے ماسٹرز بن جائیں گے ان جگہوں کے جو پرشیا کی تھیں، یعنی مدائن، توس اور بلخ، اور یہ ان کی کہلاتی تھی بڑی عبادت کی کہا جائے کہ جگہیں جن کو سیکریٹ پلیسز کہا جاتا ہے، اور قابل عزت اور قابل احترام وہ جگہ تھیں جن پہ مسلمانوں کا قبضہ، اور آج بھی وہ جگہ مسلمانوں کی ہیں. اب یہ بات غور رکھیں، کوئی انسان ایسا نہیں تھا جس نے ان جگہوں پہ قبضہ کیا. 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا اور وہ خود مسلمان ہو گئے ہیں وہاں کے لوگ، تو اب وہ اس کا فرق نہیں پڑتا کہ کون وہاں حکومت کرے، لیکن اسلام وہاں پہ آ گیا. اور کہا گیا ہے کہ ان کے جو نبی ہوں گے وہ بہت اعلیٰ شخصیت کے مالک ہوں گے اور معجزاتی باتیں وہ ان کو بتائیں گے اور وہ کر کے دکھائیں گے. تو یہ شخصیت کون تھی جو اس علاقے میں آئی؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات. یہ زوراسٹرین کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پھر بنی اسرائیل کی جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ تورا میں حضور کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ڈیٹرانومی. ان کی بائبل کی کتابیں بکس کہلاتی ہیں، اور بکس میں سے ایک بک کا نام ہے ڈیٹرانومی. اس کے جو ورڈز ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف یہاں بیان کی ہے. God Almighty speak to Moses in book of Deuteronomy chapter 18 verse number 18. اللہ تعالیٰ نے ڈیٹرانومی میں 18ویں چیپٹر میں 18ویں آیت میں کیا فرمایا ہے؟ I will raise. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہو رہا ہے، اس بات کو سمجھ لیجیے. Almighty speak to Moses and he says, I will raise them up a prophet from amongst their brethren. یعنی ان کے بھائیوں میں سے میں بنی اسرائیل کے بھائی کہلائے کون ہوں گے؟ بنی اسماعیل. بنی اسماعیل کون ہے؟ وہ عرب ہیں آج کے. تو ان کے اندر میں تمہارے ایک نبی کو مبعوث کروں گا، like unto thee، جس طرح سے تم نے کیا ہے میں نے انبیاء کو. and will put my words in his mouth، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا، جس کے قرآن کی آیت کو کہا جاتا ہے نا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، جو انہیں وحی کیا جاتا ہے وہی کہتے ہیں. یہ اس آیت کی اس کتاب میں جو ڈیوٹرانومی کی بک چیپٹر 18 ورس نمبر 18 میں یہ لکھا گیا ہے. and he shall speak unto them all that I shall command him، اور وہ صرف وہی کچھ بولیں گے جو میں ان سے کہوں گا، اور وہ وہی بیان کریں گے جو ان کو قرآن میں پڑھا. جیسے جبریل علیہ السلام آپ کو سناتے تھے، آپ صحابہ کو سناتے تھے. اور پھر دوسری ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مماثلت ہے، دیکھیے 3 انبیاء کو اگر کمپیئر کریں، ادھر حضور کو لے لیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، تو جو بائبل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے سمجھا، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ والے کہتے ہیں یہ آیتیں حضرت عیسیٰ کی شان میں تھی، لیکن اگر غور کریں کہ حضرت عیسیٰ تو انہی کی قوم میں تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے اندر کتنا فرق ہے. حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، ان کی ولادت معجزاتی، ان کو موت نہیں ہوئی، وہ زندہ اٹھا لیے گئے. پھر ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کے بچے نہیں ہوئے، ان کی قوم نے ان کو قبول نہیں کیا.
یعنی انہوں نے اپنی قوم پہ حکم نہیں چلایا، اپنی قوم پہ بادشاہت نہیں کی، ان کو احکام نہیں دیے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو دیکھیں تو ان دو انبیاءوں میں کتنی قربت اور مماثلت ہے۔ دیکھیے دونوں کے والدین تھے، باپ تھے، پھر ان دونوں نے شادی کی اور ان کے بچے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام۔ پھر دونوں کو ان کی قوم نے ایکسیپٹ بھی کیا اور وہ اپنی قوم میں ہمیشہ رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 15 سے 30 سال کی عمر تک کہ کہاں تھے کوئی پتہ نہیں، اور پھر بعد میں بھی انہوں نے صرف 3.5 سال ہی تبلیغ کی، اور پھر دونوں کے اندر بادشاہت ملی، یعنی انہوں نے اپنی حکم میں حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جب انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تو اس کو انہوں نے قتل کا حکم دیا، اور پھر حضور علیہ السلام کی قوم میں صحابہ میں جس کسی نے گناہ کیا حضور نے کسی کے ہاتھ بھی کاٹے اور کسی کو بادشاہ طور پہ ان کو سنسار کرنے کا بھی حکم دیا۔ اور اس کے بعد ان دونوں نے ایک نیا قانون دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی نئی شریعت نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں نا شریعت موسوی، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت محمدی، تو ان کا فرق یہ ہے دونوں کا۔ پھر ان دونوں کو فطری طور پہ وفات بھی ان دونوں نے پائی، اور ان کی دونوں کو دفنایا گیا اور ان کی نماز جنازہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ صلوات و سلام پڑھا گیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسے بنی اسرائیل تھی، یہ بنی اسماعیل ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں یہ ان کا وجود ہوا۔ پھر اس کے بعد جہاں تک کہ کلام کی بات ہے تو حضور علیہ السلام کو جو وحی کی جاتی تھی، قرآن کو پوری وحی سمجھا گیا، اس میں کوئی انسانی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہ ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ I will raise them up a prophet among their brethren unto like thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them and all that I shall command him۔ تو پھر یہ کہ جو کچھ میں کہوں گا وہ وہی کہیں گے، ان کے منہ میں اپنے لفظ ڈالے جائیں گے، یعنی ان کی زبان سے وہ لفظ ادا کیے جائیں گے جو میرے الفاظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان سے پہلے کر لیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام also prophesied in the book of Isaiah, and it is mentioned in the book of Isaiah chapter 29 verse number 12۔ تو آئزیہ کی کتاب جس میں چیپٹر نمبر 29 آیت نمبر 12 میں یہ لکھا گیا ہے، and the book is delivered to him that is not learned, saying read this I pray thee, and he said I am not learned۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پہلی وحی نازل ہوئی کیا ہوا؟ اقرا، جبرائیل السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا انا ما بقاری۔ یہ کتاب میں آپ دیکھیں کتنی معجزاتی بات ہے، یہ اس کتاب میں ان کی آئزیہ کی کتاب ہے جس کا چیپٹر نمبر 29 ہے، آیت نمبر 12 میں یہ لکھا ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا پڑھو تو وہ کہیں گے کہ میں پڑھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، انا ما بقاری۔ یہ حضور کے ایگزیکٹ الفاظ جو حدیث میں آئے ہیں، جو ہمارے پاس آج بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ پھر when archangel commanded Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم saying اقرا and he replied I am not learning۔ پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مینشن کیا by the name in Song of Solomon۔ حضور کا نام Songs of Solomon میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو صحفے دیے گئے اس میں ذکر ہے، اور آیت چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 16، چیپٹر نمبر 5 ورس۔ اچھا دیکھیے عبرانی زبان میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ان کے لفظ نے ہکو ممتکم، ہکو ممتکم وی کلو محمدن زہدود وی زہریس بیانا جروسلم۔ پھر سے پڑھتا ہوں، ہکو ممتکم وی کلو محمدن، محمد کا نام آیا، محمدن ادب میں کہا جاتا ہے، زیدود وی زریس بیانہ جروسلم۔ یہ ہیبرو ارامائک زبان ہے جو کہ ان کی یہ کتاب ہے سانگ آف سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ نازل کتاب ہوئی، اس کے ذکر جس کے معنی ہے۔ اچھا دیکھیے انہوں نے کسی بھی نام کو، محمدن ناؤن ہے، بائبل کی آپ پوری کتاب اٹھا لیں کسی بھی ناؤن کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا، لیکن یہ ایک واحد ناؤن ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے، نام نہیں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ محمد نام لکھا ہے۔ جب کسی عربی آپ کسی یہودی عالم سے یہ آیت پوچھیں کہ اس کو پڑھ کے سنا اور اس کے مطلب سنائے تو وہ معنی سنا دیتے ہیں۔ اصل جوش بک جو ہے